میرا پیغام پاکستان محبت امن ہے، اور امن کا پیغام پاکستان پاکستان پاکستان، میرا اعلان پاکستان، میرا ایمان پاکستان۔ اس جیسے کئی انہوں نے خوبصورت ملی نغمے تخلیق کیے ہیں جمیل الدین اعلیٰ۔ ان کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے کئی قابل فخر ملی نغمے تحریر کیے ہیں وطن کے لیے، وطن کی محبت میں، اور جب تک پاکستان قائم دائم رہے گا انشاءاللہ ان کے تمام ملی نغمے اسی طرح لوگ گائیں گے اور ان کو محسوس کریں گے، تو ان کا نام ہمیشہ سر فہرست رہے گا، اور یہ نغمے ان کی محبت وطن کے لیے اظہار کر رہی ہیں اس کو۔ اور کئی جتنے بھی ہمارے جو سنگر ہوتے ہیں، جو نغمہ نگار ہوتے ہیں، یہ ان کے نغمے بہت زیادہ شوق سے گاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا مختصر حوالہ شاعر کا۔ اب میں آپ باقاعدہ اس نظم کا آغاز کرتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو اس کا مرکزی خیال بیان کر دوں کہ جمیل الدین اعلیٰ کا یہ ملی نغمہ آج بھی ہم لوگ جب بھی سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا ملی نغمہ ہے۔ اور اس نغمے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمیں اس دنیا میں سکون سے رہنے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا ملا ہے، اور شاعر دعا دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، آمین۔ یعنی کہ لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کردہ زمین کا یہ ٹکڑا ہمارا وطن پاکستان رنگ برنگ کے پھولوں کی پھلواری ہے، یہ ایک سر ہے، دھن ہے، پرندوں کا مدھر نغمہ ہے، یہ دل میں اٹھنے والی ایک ترنگ ہے، ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم کے ستائے مسلمانوں کے لیے ایک جائے پناہ ہے۔ برصغیر کے کونے کونے سے مسلمانوں نے اپنا وطن بنایا، اس کے قیام کے لیے قربانیاں دینے والے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم متحد ہو کر کام کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ جو اب ہم اس نظم کے بند کی طرف آ جاتے ہیں، تو پہلا ہے بند: جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ اس میں آپ حوالہ لکھیں گے کہ یہ جو خوبصورت بند جو ہے ہماری نصابی کتاب میں شامل نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جن کے شاعر جمیل الدین اعلیٰ ہے۔ پھر میں نے آپ کو اس سے پہلے حوالہ شاعر کا مختصر تعارف آپ کو بیان کیا، وہ آپ تحریر کریں گے، اس کے بعد آپ تشریح پہ آ جائیں کہ یہ جو نظم ہے اس میں شروع میں ہی کتنے خوبصورت بند میں الفاظ ہیں کہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ملی نغمہ جو ہے جیوے جیوے پاکستان، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جیوے جیوے یعنی کہ میرا وطن ہمیشہ زندہ رہے، جیتا رہے۔ تو یہ شاعر ایک دعا کے طور پہ یہ الفاظ پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے ہمارا وطن ہمیشہ جیتا ہی رہے اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اس کے بعد بند نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں کہ مہکی مہکی روشن روشن، پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگ پھولوں سے ایک سجی ہوئی ہے پھلواری، پاکستان پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ یعنی کہ مہکی مہکی مس خوشبودار، روشن روشن، کھلی کھلی، پیاری پیاری، نئی یعنی کہ دوسروں سے بالکل نیاری مس نئی، دوسروں سے مختلف یعنی کہ نئی چیز۔ تو یہ وطن جو ہے ہمارا خوبصورت لوگوں کی سرزمین ہے، اور جمیل الدین اعلیٰ کہتے ہیں کہ پاکستان زمین کا ایک مقدس ٹکڑا ہے، پاک زمین، پاک لوگ، صوبے کے علاقے کی ثقافت، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی زبانیں، ورثیاں، ان کی ہر طرح کا یہاں پہ ہمارے ملک میں ہر طرح کا رنگ موجود ہے۔ یہ ہمارا پیارے لوگوں کا پیارا وطن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جمیل الدین اعلیٰ اس زمین کو ہمیشہ زندہ رہنے کی دعا دے رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ رہے اور قائم و دائم رہے۔ بند نمبر 3 ہے کہ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرا ہے، سننے والے سنے تو ان میں
ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ یعنی کہ پنچھی مینس کے پنکھ، پنچھی مینس کہتے ہیں پرندے، وہ پرندے کے پنکھ جب جس طرح خوشی سے جو ہے اپنے ملک میں جو ہے لہرا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی خوشی سے اپنے ملک میں جھومتے ہیں، گاتے ہیں، خوش رہتے ہیں، آزاد رہتے ہیں، ہم ایک پرندے کی طرح رہتے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، اپنے ملک میں آزاد رہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں کی آزادی نے نعرہ بلند کیا تو پاکستان ان کے دل کی دھڑکن بن گیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی، یعنی کہ لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تب کہیں جا کے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، اور یہ وطن لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور اس لیے اس سے پوری کائنات میں ہمارا وطن جو ہے پاکستان جو ہے ایک نام ہے، ایک خوبصورت نام، پاک لوگوں کی سرزمین ہے یہ، اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں دلوں کا نغمہ، پھر کروڑوں مسلمانوں کا گیت بن گیا۔ بند نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں کہ بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کی جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ اچھا، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب ہندو اور مسلمان جب رہتے تھے تو مسلمان کو جو ہے کافی جو ہے وہاں پہ بکھرے رہتے تھے، لیکن جب وہ پاکستان میں آئے تو ایک وطن میں رہ رہے ہیں، اور جبکہ اکثریت ہندو کی بھی ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ جو ہے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بالکل آزاد رہ رہے ہیں، اور وہ اپنی ادبی برتری کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے جو ہے جو ہندو تھے وہ ہندوستان میں جو تھے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے نا، لیکن یہاں پہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، تو مسلمان ایک خطے میں زمین پر متحد ہو گئے، اور وہ کس نے کیا؟ ہمارے ملک پاکستان نے۔ تو قیام پاکستان جو وقت تھا جب ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پر منظم حملے کیے، بہت سارے حملے کرتے تھے، تو لاکھوں مسلمان اس سے متاثر ہوئے، بہت سارے مسلمان جو تھے ان کے پوری فیملی، پورے ان کے گھرانے پورے لٹ گئے، وہ صرف کئی لوگوں نے تو یہاں پہ پیدل سفر کر کے آئے پاکستان میں، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا کہ لوگوں نے کتنی زیادہ مصیبتوں سے پاکستان حاصل کیا ہے۔ تو پاکستان نے جو ہے مسلمان جو ہے اس لیے اس وقت جو ہے آزاد رہتے ہیں، بالکل ایک اچھے طریقے سے، بالکل ایک نظم و ضبط سے۔ تو پاکستان ان کے درمیان ایک روشن سورج بن کر ابھرا، اور ایک نظریہ اور ہمارا مشن ایک ساتھ ہے۔ بند نمبر 5 ہے جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہیں گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ یعنی کہ تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے دکھ جھیلے۔ اب جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ یہ وطن ہمیں کشتری میں سجا کر یعنی کہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، اس کے پیچھے مسلمان لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کا غم یہ علم کی داستان ہے، پاکستان کے خون میں شامل ہے، ان لوگوں کی قربانیاں ہمارے خون اس سرزمین میں شامل ہے، لوگ پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے بھی گئے کئی لوگ، اور اب پاکستان کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے ہمیں منظم اور متحد رہنا ہوگا، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی یاد میں ہمیشہ ہمیں شمع روشن کرتے رہنا ہے۔ تو آخر میں آپ کو میں چند خوبصورت اشعار سنا دیتی ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنا راستہ اپنی منزل اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، اپنا راستہ اپنی منزل اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، خوشیاں سانجیں آنسو ساجے بستی گاؤں ایک، راوی جہلم سندھ چناب، اپنے آپ میں ایک مثال، اپنا پرچم ایک ہے، اپنا قائد اعظم ایک ہے، پاکستان زندہ باد۔ تو امید ہے آپ کو
میرے اس نظم کی تمام تشریحات سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔